بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ کو اپنا PSY 516 کا کریں گے لیکچر نمبر 6. آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کے بارے میں بات کریں گے. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کیا ہوتی ہے پہلے ہم لوگ اس کو ڈیفائن کریں گے اور پھر آج کا ہمارا لیکچر بہت زیادہ شارٹ ہے. ٹھیک ہے, اگلے لیکچر میں کیسے چیزوں کو ڈرا کیسے کیا جاتا ہے, بنایا کیسے جاتا ہے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں, تو ان چیزوں کو ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. بٹ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بڑا سمپل سا لیکچر ہے, بڑا آسان سا لیکچر ہے. جو میں نے ہائی لائٹ کیا, میں آپ لوگوں کو کنسیپٹ دوں گی, آپ لوگ کنسیپٹ سن لیجیے گا. جو میں نے ہائی لائٹ کیا اس کو آپ لوگ ایک دفعہ ریڈ کر لیجیے گا, ساتھ ساتھ خود بھی آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیے کریں اپنے جو آپ لوگوں کے پاس ہینڈ آؤٹس وغیرہ ہوتے ہیں. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور آگے ویڈیو کو ہر اسٹڈی گروپ میں شیئر لازمی کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں ہم ویسے مختلف قسم کے اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز کا استعمال کرتے ہیں ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کے لیے بھی اور ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے بھی, یعنی کہ سمجھنے کے لیے بھی اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے بھی. دو طرح کی کیٹیگریز بنائی گئی ہیں, ایک ہوتی ہے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس اور دوسری ہوتی ہے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس. جو ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے اس میں ہم لوگ اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز کا استعمال کر کے ڈیٹا کو جسٹ سمپلیفائی کر دیتے ہیں اور سمرائز کر دیتے ہیں. ہم لوگ انفرینسز نہیں ڈرا کرتے, کنکلوژنز نہیں ہم لوگ بتاتے, جسٹ ہم لوگوں نے سمپلی ڈیٹا کو سمپلیفائی کرنا ہوتا ہے اور ہم لوگوں نے سمرائز کرنا ہوتا ہے. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس وہ اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے ڈیٹا کو سمرائز کر سکتے ہیں, آرگنائز کر سکتے ہیں اور سمپلیفائی کر سکتے ہیں. یہ وہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ جس میں آپ لوگ را اسکورز کو لیتے ہیں, یعنی کہ جو آپ لوگ آبزرویشنز اکٹھی کرتے ہیں ان کو ہم لوگ را اسکورز بولتے ہیں. را اسکورز کو لیتے ہیں, ان کو پھر ہم لوگ آرگنائز یا سمرائز کر دیتے ہیں ایک ایسی شکل میں جو کہ زیادہ مینیجیبل ہوتی ہے, چاہے ہم لوگ گرافس کی فارم میں اس کو سمرائز کریں چاہے ہم لوگ نمبرز کی فارم میں اس کو سمرائز کریں. اسکورز جو ہم لوگ آرگنائز کرتے ہیں ان کو ہم لوگ یا تو ٹیبل میں آرگنائز کرتے ہیں یا گراف میں, اس لیے کرتے ہیں تاکہ جتنے پورا ایک سیٹ ہے ہمارے اسکورز کا اس کو ایک ہی نظر میں دیکھنا ہمارے لیے پاسبل ہو جائے. کامن جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ڈیٹا کو سمرائز کرتے ہیں اس کی ایوریج نکال کے. ٹھیک ہے, ایوریج جسٹ ہم لوگ بتا دیتے ہیں, اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ آن ایوریج یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ایون کہ اگر ڈیٹا سیٹ سینکڑوں کے حساب سے بھی اگر اس کے اسکورز ہیں, ڈفرینٹ قسم کی آبزرویشنز ہیں, تو بھی آپ لوگوں کو ایوریج ایک ایسی چیز ہے کہ سنگل آپ کو ایک ڈسکرپٹیو ویلیو مل جاتی ہے پورے کی پوری انٹائر سیٹ کی, اور ایوریج آپ لوگوں کے پورے سیٹ کو ڈسکرائب کر دیتی ہے. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کو ہم لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں, اس کے دو مین آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ایک تو آپ لوگ اس کے تھرو یہ بتاتے ہیں کہ کیسے مختلف قسم کے جو یونٹس ہیں, مختلف قسم کی جو آبزرویشنز ہیں وہ کیسے سملر ہیں, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سینٹرل ٹینڈنسی. اور دوسرا آپ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ڈفرینٹ طرح کے جو یونٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ کیسے ہیں, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ویریبلٹی. یعنی کہ سملیرٹی اور ڈفرینسز آپ لوگ بتاتے ہیں. سملیرٹی اگر آپ لوگ بتائیں گے تو اس کو ہم لوگ سینٹرل ٹینڈنسی بولیں گے, ادروائز ہم لوگ اس کو ویریبلٹی بولیں گے. فار ایگزامپل یہ اسٹڈی کیا گیا ہے کہ جو جینڈر کے حساب سے میل یا فیمیل کی لیئر ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں, وہ فرصت کے اوقات میں کیا کرتے ہیں. آپ ایک سروے کرواتے ہیں اور اپنے پارٹیسپینٹ سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے سال کتنی دفعہ لائبریری کا وزٹ کیا, کتنی دفعہ تھیٹر گئے وہ مووی دیکھنے کے لیے, اور کتنی دفعہ انہوں نے نیشنل پارک کا وزٹ کیا. اب آپ کے پاس جو ڈیٹا سیٹ آئے گا وہ آپ کے سروے کے تمام تر رسپانسز کی ایک کلیکشن ہوگی. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کی مدد سے آپ کیا کریں گے کہ ہر ایکٹیویٹی کی اوور آل فریکوینسی نکالیں گے, اس کو ہم لوگ بولیں گے ڈسٹریبیوشن. یعنی کہ لائبریری تمام کے تمام لوگ اتنی دفعہ گئے, تھیٹر اتنی دفعہ گئے, نیشنل پارک اتنی دفعہ گئے. پھر آپ لوگ ہر ایکٹیویٹی کی ایوریج نکال لیں گے. بھائی آن ایوریج لائبریری جانے والے کی تعداد اتنی ہے, مووی جانے والوں کی تعداد اتنی ہے, نیشنل پارک جانے والوں کی تعداد اتنی, اس کو ہم لوگ بولیں گے سینٹرل ٹینڈنسی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر ایکٹیویٹی کے لیے جو رسپانسز ہیں وہ کتنے ڈفرینٹ ہیں. لائبریری میں اور تھیٹر جانے والوں میں کتنا ڈفرینس ہے, تھیٹر اور پارک جانے والوں میں کتنا ڈفرینس ہے, اس کو ہم لوگ بولیں گے ویریبلٹی. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں آپ ٹیبلز وغیرہ ڈرا کرتے ہیں جس کو ہم لوگ ڈسٹریبیوشنز بھی بولتے ہیں. سینٹرل ٹینڈنسی آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, آپ میئرز آف ڈسپرشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, اسٹینڈرڈ ڈیویشن, ویریئنس وغیرہ وہ ساری چیزیں, رینج, انٹرکوارٹائل رینج, وہ سارے آگے ہم لوگ چل کے اس کو پڑھیں گے. اور گرافس اینڈ چارٹس وغیرہ بھی اسی میں انکلوڈ ہوتی ہیں. آپ ڈیٹا کو جب پریزنٹ کرتے ہیں تو ویسے تو آپ لوگ سمپلی گراف کی فارم میں بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں. سمپلی جب آپ لوگوں نے اپنے را ڈیٹا کو تو ویسے پریزنٹ کرنا ہو
تو اس کو دیکھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو کیا دکھا رہا ہے. مطلب آپ لوگوں نے جیسے آبزرویشنز اگر ٹھیک ہی ایز اٹ از ساری کی ساری آبزرویشنز آپ لوگوں نے لسٹ کی فارم میں لکھی ہوئی ہیں, اس کو دیکھ کے آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کا ڈیٹا کس طرح سے ہے, کیسے اوپر نیچے جا رہا ہے. تو ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں آپ لوگ گرافس کا استعمال کر کے زیادہ میننگ فل وے میں اپنے ڈیٹا کو پریزنٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے مطابق آپ لوگ سمپل وے میں اپنے ڈیٹا کو انٹرپریٹ بھی کر سکتے ہیں. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے ڈیٹا کے پورے گروپس کو سمرائز کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد اس میں آپ لوگ ٹیبولیٹڈ ڈسکرپشنز کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ٹیبلز کا استعمال کرتے ہیں, گرافیکل ڈسکرپشن یعنی کہ گرافس اور چارٹس کا استعمال کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ لوگ اسٹیٹسٹیکل کمنٹری بھی کرتے ہیں یعنی کہ اپنے ریزلٹس کی ڈسکشن وغیرہ بھی کرتے ہیں. ہسٹوگرام آگے میں بتایا گیا, ہسٹوگرام وہ گرافیکل ڈسپلے ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن کا جس میں آپ لوگ فریکوینسی اور مڈ پوائنٹس کا استعمال کر کے ایک گراف ڈرا کر دیتے ہیں. اس میں سیم انفارمیشن وہی ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ فریکوینسی ٹیبل میں ہم لوگوں نے ڈرا کی ہوئی ہوتی ہے, لیکن ہسٹوگرام کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ چیز کو ایزیلی سمجھ سکتے ہیں, زیادہ کوئک اور ایزیئر وے میں آپ لوگ چیزوں کو گریسپ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا آج کا تھا لیکچر نمبر 6. آگے جو ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے اس میں ہم لوگ یہی ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کی سب سے پہلی جو چیز ہے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن, اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے کہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ٹیبل ہم لوگوں نے کیسے ڈرا کرنا ہوتا ہے, جو گرافس ہوتے ہیں ڈفرینٹ طرح کے وہ ہم لوگوں نے کب اور کیسے ڈرا کرنے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا ہر اسٹڈی گروپ پہ, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ